السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، اللہ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، اس میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اور انسانوں میں اللہ نے ایمان والوں کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور وہی جنت میں جائیں گے۔ ایمان والوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں علم والوں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ساری امت سے خطاب کرتے ہوئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو امت کے جتنے افراد ہیں عبادت گزار، چاہے وہ حج کرنے والے حاجی ہوں، عمرہ کرنے والے زائرین ہوں، تہجد پڑھنے والے تہجد گزار ہوں، تبلیغ کرنے والے مبلغین ہوں، ذکر کرنے والے ذاکرین ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ناصرین ہوں، جتنے بھی ہیں سب میں بہترین لوگ قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ دوستو، جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے، آزمائشوں والا ہے، امتحانات والا ہے، لیکن بندہ جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا ہی جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہوں گے۔ جیسے ہم نے سنا ہے، بار بار سنتے ہیں کہ پل صراط جو ہے یہ ایسا راستہ ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، مشکل راستہ۔ یہ پار کر کے بندہ جنت میں جاتا ہے، پار نہیں کرے گا تو پھر کٹ کر جہنم میں گرے گا۔ لیکن علم سیکھے گا، جتنا علم سیکھے گا اس کا اتنا آسان ہوگا راستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ دوسرا انعام اس کو کیا ہے؟ علم حاصل کرنے والے کو فرشتے، جو نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے معصوم اور ایسے اللہ کے فرما بردار کہ جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ قیام کا حکم ہوا، زندگی بھر قیام کرتے ہیں۔ رکوع کا حکم ہے، زندگی بھر رکوع کرتے ہیں۔ سجدے کا حکم ہے، زندگی بھر سجدہ کرتے ہیں۔ ایسی نورانی مخلوق، یہ علم حاصل کرنے کے لیے جو بندہ نکلتا ہے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ کیسا کہ یہ نورانی مخلوق اپنے پر اس کے راستے میں بچھاتے ہیں، وہ
ان کے راستوں پر چل کر وہ جاتا ہے اپنی منزل پر. ہاں یہ پروٹوکول ملتا ہے. اس کا مقام اللہ بتانا چاہتے ہیں. طالب علم کا، علم حاصل کرنے والے کا، فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں. تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ جتنے آسمانی مخلوقات ہیں، جتنے زمینی مخلوقات ہیں، جتنے سمندری مخلوقات ہیں، جتنے بحری مخلوقات ہیں، جتنے بری مخلوقات ہیں، جنگل میں جو رہنے والے مخلوقات ہیں، سمندر کے پانی میں رہنے والے جو مخلوقات ہیں، سارے کے سارے مخلوقات اس بندے کو جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہاں آج ہم گنہگار سب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. کسی عالم سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بھی ہمارے واسطے بھی دعا کرو، ہم گنہگار بندے. کسی اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے واسطے دعا کرو. لیکن یہاں جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ معصوم مخلوقات یہ اللہ سے دعا کرتے اس کی مغفرت کی، بغیر آپ کے اسے درخواست کیے کہ علم حاصل کرنے والے. یہ تیسرا انعام ہوتا ہے. چوتھا انعام، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے. آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں ان کی روشنی بڑی محدود ہوتی ہے، وہیں پر ان کی باؤنڈری ہوتی ہے روشنی کی، چاہے ان گنت ستارے کیوں نہ ہو. لیکن چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی 14ویں رات کے چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کا تو حساب نہیں، وہ کئی دور تک پہنچتی ہے اس کی روشنی. ایسے ہی عابد، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے تبلیغ میں کام کرنے والا بندہ ہو، چاہے حج کرنے والا ہو، چاہے یتیم کی مدد کرنے والا ہو، بیوہ کا سہارا بننے والا ہو، کتنا بھی بڑا عابد ہو، لیکن اس کی باؤنڈری وہیں تک رہتی ہے. لیکن عالم کی باؤنڈری پورے عالم تک رہتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں موت العالمی موت العالم. عالم کی موت گویا عالم کی موت ہے. یہ چوتھا انعام ہوتا ہے. پانچواں انعام کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. یہ طالب علم علم حاصل کر کے جب وہ آخری سٹیج پر پہنچتا ہے، اس کے اساتذہ اس کو سند فراغت دیتے ہیں تو یہ عالم بنتا ہے. تو یہ عالم یہ انبیاء کا وارث ہے. انبیاء وراثت میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، دراہیم چھوڑ کر نہیں جاتے، بنگلہ گاڑی چھوڑ کر نہیں جاتے، پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ انبیاء کا وارث عالم علم ان کی وراثت کو سنبھالتا ہے. چاہے ایک اصول دنیا کا یاد رکھ لیں کہ باپ ہے بڑا خوبصورت، اس کا بیٹا نابینا ہے، پراپرٹی جو ہوگی وہ باپ کے بعد اس نابینا بچے ہی کو ملے گی. اگر کوئی یہ کہے کہ باپ تو بڑا خوبصورت تھا، اس کا بیٹا نابینا ہے، پراپرٹی اس کو نہیں، بازو کا جو بندہ ہے اس کا دوست کا بیٹا ہے بڑا خوبصورت ہے، اس کو پراپرٹی ملے گی. اگر کوئی یہ کہے تو آپ کہیں گے کہ تمہارا جا کر ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ، پاگل ہو گئے ہو. تو وراثت کس کو ملتی ہے؟ اس کا حقدار جو ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی نسل ہے، اسی کو پراپرٹی ملتی ہے. ایسے ہی انبیاء کے وارثین علماء ہیں، چاہے علماء کی جتنی بھی غلطیاں کیوں نہ ہو، وہی وارثین انبیاء ہے. یہ 5 انعامات یہ طلباء کو، علماء کو ملتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خود علم حاصل کریں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، سمجھیں. نئی عمر ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، اپنے بچوں کو حفاظ بنائے، علماء بنائے. حافظ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ایسے خاندان کے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی،
ان کو یہ حافظ قرآن سفارش کر کے جنت میں داخل کروائے گا۔ لیکن اصول اس میں بھی یاد رکھ لیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خطاب میں میں نے سنا، حضرت فرماتے ہیں کہ ان 10 افراد میں اگر کوئی بندہ ایسا تھا جو اس حافظ قرآن سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا، اس کے بارے میں بغض رکھتا تھا، اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اس حافظ قرآن کی اس کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہے گا یہ تو تیرے سے بغض رکھتا تھا، اس کے علاوہ اور ایک کی سفارش کر، اس کو بھیجوں گا، اس کو نہیں بھیجوں گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، مدارس میں بھیجیں، مکاتب میں بھیجیں۔ آپ کے بچے سیکھیں گے آپ کی قدر کیا ہے، ماں کی قدر کیا ہے، باپ کی قدر کیا ہے، کیسا زندگی میں حلال حرام کی تمیز کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مدارس میں سکھائی جاتی ہیں، مکاتب میں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات اپنے بچوں کو کم سے کم، آپ کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ تو کم سے کم کیا کرے، مدرسے میں داخلہ کرے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی جو رپورٹ ہے، جو ماہرین کہتے ہیں 100% میں سے 4% صرف مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، 4% صرف۔ انہی میں سے آپ کے مؤذن صاحب ہوتے ہیں، انہی میں سے آپ کے امام صاحب ہوتے ہیں، انہی میں سے آپ کا جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، انہی میں سے آپ کا غسل دینے والے ہوتے ہیں، انہی میں سے آپ کے بچوں کے کان میں اذان دینے والے ہوتے ہیں، اقامت دینے والے ہوتے ہیں، انہی میں سے آپ کے بچوں کے نام رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہی افراد ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے مستقبل کو چمکانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ مدارس میں بھیجیں، مدرسے میں داخلہ کروائیں، مکتب میں داخلہ کروائیں، اپنے بچوں کو علم والا بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خود بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔